الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے یا انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک کی سرزمین سے جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں قتل کی ایک نوعیت یعنی ناجائز قتلوں کا ذکر کیا گیا، اب دوسری نوعیت یعنی جائز قتلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ شان نزول: عرینا قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہیں وہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صدقہ کی اونٹنیوں کی چراگاہ میں جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ انہوں نے اسی طرح کیا تو تندرست ہو گئے۔ پھر وہ مرتد ہو گئے، چرواہوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا جو انہیں گرفتار کر کے لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، پھر انہیں تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ ڈاکو کی سزا کی شرائط: اس آیت کریمہ میں راہزن یعنی ڈاکو کی سزا کا بیان ہے۔ راہزن جس کے لیے شریعت کی جانب سے سزا مقرر ہے، اس میں چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ان میں اتنی طاقت ہو کہ راہگیر ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، اب چاہے ہتھیار کے ساتھ ڈاکہ ڈالا یا لاٹھی لے کر یا پتھر وغیرہ سے۔ نمبر 2، بیرون شہر راہزنی کی ہو یا شہر میں رات کے وقت ہتھیار سے ڈاکہ ڈالا۔ نمبر 3، دارالاسلام میں ہو۔ نمبر 4، چوری کی سب شرائط پائی جائیں۔ نمبر 5، توبہ کرنے اور مال واپس کرنے سے پہلے بادشاہ اسلام نے ان کو گرفتار کر لیا ہو۔ ڈاکو کی 4 سزائیں جن میں یہ سب شرطیں پائی جائیں، ان کے لیے قرآن پاک میں 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، انہیں قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، سولی چڑھا دیا جائے۔ نمبر 3، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ نمبر 4، جلا وطن کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں اس سے مراد قید کر لینا ہے۔ اس سزا کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ڈاکوؤں نے کسی مسلمان یا ذمی کو قتل کیا اور مال نہ لیا تو انہیں قتل کیا جائے۔ اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو بادشاہ اسلام کو اختیار ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کر ڈالے، یا سولی دے دے یا ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرے، پھر اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دے، یا صرف قتل کر دے یا قتل کر کے سولی پر چڑھا دے، یا فقط سولی دے دے۔ اگر قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اگر نہ مال لوٹا نہ قتل کیا، صرف ڈرایا دھمکایا، اس صورت میں انہیں قید کر لیا جائے یہاں تک کہ صحیح توبہ کر لے۔ اسلامی سزاؤں کی حکمت: اسلام نے ہر جرم کی سزا اس کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف رکھی ہے۔ چھوٹے جرم کی سزا ہلکی اور بڑے کی اس کی حیثیت کے مطابق سخت سزا نافذ کی ہے تاکہ زمین میں امن قائم ہو اور لوگ بے خوف ہو کر سکون اور چین کی زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک اس ڈاکہ زنی کی سزا ہی کو لے لیجئے کہ جب تک اس پر عمل رہا تو تجارتی قافلے اپنے قیمتی ساز و سامان کے ساتھ بے خوف و خطر سفر کرتے تھے، جس کی وجہ سے تجارت کو بے حد فروغ ملا اور لوگ معاشی اعتبار سے بہت مضبوط ہو گئے۔ اور جب سے سزا پر عمل نہیں ہو رہا تب سے تجارتی سرگرمیاں سب کے سامنے ہیں۔ جس ملک میں تجارتی ساز و سامان کی نقل و حمل کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام نہیں، وہاں کی برآمدات اور درآمدات انتہائی کم ہے، جس کی وجہ سے ان کی معیشت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اب تو حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ بینک سے کوئی پیسے لے کر نکلا تو راستے میں لٹ جاتا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے تو اس کی نقدی اور موبائل چھن جاتا ہے، کوئی بس کا مسافر ہے تو وہاں بھی محفوظ نہیں، کوئی اپنی سواری پر ہے تو وہ خود کو زیادہ خطرے میں محسوس کرتا ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری املاک ڈاکوؤں کی دست برد سے محفوظ نہیں۔ اگر ڈاکہ زنی کی بیان کردہ سزا پر صحیح طریقے سے عمل ہو تو ان سب کا دماغ چند دنوں میں ٹھکانے پر آ جائے گا۔
اور ہر انسان پرامن ماحول میں زندگی بسر کرنا شروع کر دے گا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ترجمہ: مگر وہ کہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. الا الذین تابوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی. گرفتاری سے پہلے اگر ڈاکو توبہ اور اس کے تقاضے پورے کر لے تو ڈاکہ زنی کی سزا اور آخرت کی رسوائی سے بچ جائے گا، لیکن لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور قصاص کا تعلق چونکہ بندوں کے حقوق سے ہے اس لیے ان کا تقاضا باقی رہے گا. اب اس کے اولیاء چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو اس کا تقاضا کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اس آیت میں وسیلے کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات چاہے فرض ہوں یا نفل، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. اور اگر تقویٰ سے مراد فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے اور وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا سبب بنے مراد دی جائے تو بھی درست ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء سے محبت، صدقات کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اور بکثرت ذکر اللہ میں مشغول رہنا وغیرہ بھی اسی عموم میں شامل ہے. اب معنی یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دے اسے لازم پکڑ لو اور جو بارگاہ الہی سے دور کرے اسے چھوڑ دو. نیک بندوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے. یاد رکھیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا، ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، ان کے توسل سے بارگاہ رب قدیر میں اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے التجائیں کرنا نہ صرف جائز بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ رہا ہے. چنانچہ اس سے متعلق یہاں 3 روایات سماعت کیجیے. نمبر 1، صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے: اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا. اے اللہ عز وجل، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا تو لوگ سیراب کیے جاتے تھے. نمبر 2، حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی شکایت کی. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے. لوگوں نے ایسا کیا تو ہم پر اتنی بارش برسی کہ چارہ اگ گیا اور اونٹ موٹے ہو گئے حتیٰ کہ چربی سے گویا پھٹ پڑے، تو اس سال کا نام عام الفتق یعنی پھٹن کا سال رکھا گیا. نمبر 3، بلکہ خود رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. چنانچہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو ان کو یہ دعا ارشاد فرمائی: اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللهم فشفه فيا. اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے. اے اللہ عز و جل، میرے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قبول فرما. نوٹ: جو شخص اس حدیث پاک میں مذکور دعا پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس دعا میں ان الفاظ یا محمد کی جگہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ پڑھے.
اس بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر میں مذکور کلام ملاحظہ فرمائیں۔ صدق اللہ العظیم۔